کاشف صاحب، شروع کرتے ہیں آپ کے جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اگر اس میں نون فگر کی بات کی جائے تو آپ کے ننیہال کی سائڈ سے جو نثار علی خان ایک بڑا نام ہے جی. اور ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ بھی بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی دیکھیں ایک لمبا کیریئر انہوں نے گزارا ہے سیاست کے اندر، مختلف وزارتوں میں وہ رہے اور اس کے باوجود ان کے اوپر کسی قسم کا سٹگما نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو ددیال کی سائڈ ہے اس کے اوپر بات کریں. آپ کہاں پر پیدا ہوئے، اس کے بعد تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھا؟ چلو صاحب، بہت شکریہ. میرے والد صاحب وکالت میں ایک بڑا نام، پنجاب بار کونسل کے وہ ممبر بلکہ وائس چیئرمین رہے، 2 دفعہ ممبر رہے. وہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی پالیٹکس سے وابستہ رہے. ابھی پالیٹکس میں اس طرح ڈائریکٹلی ایکٹیو نہیں ہے، پر ادروائز کافی ایکٹیو رہے. اس کے علاوہ میرا تعلق جو ہے، میرا گاؤں جو ہے ڈھولیاں ہے، یہ تحصیل پنڈی کے ڈسٹرکٹ اٹک میں ہے، لیکن میری پیدائش اور میرا زیادہ تر جو تعلیمی اور وکالتی کیریئر ہے وہ راول پنڈی، یا میرے جو اسکولز ہیں جن میں حسن عبدال کیڈٹ کالج، برن ہال اسکول جو ہے ایبٹ آباد، اور اس کے بعد میں نے لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور، اور لاسٹلی یونیورسٹی آف لنڈن کوئن میری اینڈ UCL لنڈن میں سے میں نے ماسٹرز کیا. جی ملک صاحب، آپ نے GC کا ذکر کیا، آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی GC یونیورسٹی سے. وہاں سے زیادہ تر جو لوگ ڈگری کرتے ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعد میں سول سروس کو جوائن کرتے ہیں. تو آپ کا کبھی اس جانب ٹلٹ نہیں رہا سول سروس وغیرہ کو جوائن کرنے کے حوالے سے؟ میرا بہت زیادہ رہا. ہم روم میٹ تھے 2، ایک میں اور ایک ہیں ساجد ظفر جو بعد میں کمشنر راول پنڈی بھی رہے. ہم دونوں بہت انٹرسٹڈ تھے، وہ سول سروس میں چلے گئے. میرا سول سروس کا بہت زیادہ تھا، شوق بھی تھا. ہم دونوں کے مارکس بھی مور اور لیس سیم تھے. لیکن اس کے بعد وکالت کی طرف توجہ آئی، اور جب ایک طرف فوکس کیا وکالت میں تو سنس دین صرف وکالت ہی ہے، اوڑھنا بچھوڑنا وکالت ہی ہے. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف جو لیگل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ پہلے جو بیسک لا کی ڈگری ہے وہ یہاں پاکستان سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصہ وکالت کرنے کے بعد پھر وہ اپنی جو ہائر لیول کی ڈگری ہے وہ باہر سے کسی جگہ سے ارن کرتے ہیں. تو آپ نے اس کے درمیان پہلے وکالت پاکستان میں کی، یا آپ نے اپنی پوری تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر پروفیشن کو جوائن کیا؟ جی نہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں میں نے اسی طریقے سے کیا. میں نے تقریباً 6 مہینے سے 1 سال پاکستان میں پریکٹس کی. سید قلب حسن جو وائس چیئرمین بھی رہے پاکستان بار کونسل کے، ان کے ساتھ میں نے وکالت کا آغاز کیا. اس کے بعد میں LLM کرنے باہر گیا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے چودھری بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کے چیمبر جوائن کیا، اور تقریباً میں نے وہاں 8 سال کام کیا. اچھا، میں اگر بریفلی آپ کو کمنٹ چاہوں کہ جو ہمارے ہاں کے تعلیمی ادارے ہیں ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، اور جو آپ نے فارن ایبراڈ تعلیم حاصل کی، تو بنیادی فرق کیا ہے دونوں جگہوں پر؟ جو وے آف لرننگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہے تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چل سکے؟ دیکھیں، یہاں بہت سارا جو تعلیم ہے وہ بیسیکلی ہم نے کتاب کے گرد مارکس نمبرز ہم نے اس میں فوکس کیا ہے. بچوں پہ پریشر بہت سارا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے مارکس لینے. باہر جو ہے ایک تو ہے کہ اس پہ پریکٹیکل اسپیکٹ جو ہے اس پر فوکس کیا جاتا ہے، بچے کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں، اور پلس اس میں جو آپ ایگزامپلز، السٹریشنز یا ریئلٹی سے نزدیک وہ آپ کو جو اسپیکٹ ہوتا ہے تعلیم کا وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے آپ کو. اور اتنی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی. یہاں ایک ٹیچر، جس طرح آج کل چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہر دوسرے بندے کو سر کہہ کے مخاطب کرنا ہے، تو ہمارا بیریئر ہے. وہاں پروفیسر اور ٹیچر کے اسٹوڈنٹ کے درمیان اس طرح کا بیریئر نہیں. آپ ڈائریکٹلی آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کویسچن کر سکتے ہیں، آپ وہ انکریج کرتے ہیں. یہاں انفارچونیٹلی بہت کم دیکھا جاتا ہے. یہاں ایک بیریئر ہے، ایک خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان، جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایکسل نہیں کر پاتے. کاشف صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ عموماً جو زندگی ہے وہ انسان کو ایک موقع دیتی ہے، اور جو اس کا درست استعمال کرتا ہے وہ پھر زندگی میں آگے سکسیڈ کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو وفاقی ترقیاتی ادارے CDA کا پہلے آپ وہاں پر ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر تھے، اور میں یہاں پر آن کیمرہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ چودھری نثار علی خان جو کہ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے، کہ ان کے فیملی ممبر جو ہیں وہ یہاں پر ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر ہیں، تو وہ ایک ہمارے معاشرے میں آپ یہ کہہ لیں کہ بندہ
پرزیوم کرتا ہے کہ اس میں کوئی سفارش کا کلچر ہوگا, کوئی سپورٹ کا کلچر ہوگا. تو میں نے آپ کو یہ بارہا یہ بات ہمارے درمیان ہوئی بھی کہ میں نے جب آپ کے بارے میں پتہ کیا تو آپ کی جو ریپیوٹ تھی وہ مجھے یہ ملی کہ آپ تھارولی پروفیشنلی کام کرتے ہیں, آپ کی آنیسٹی اور ہارڈ ورک کے اوپر لوگوں نے بڑا پازیٹیو کومنٹ کیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سننے والوں کے لیے یہ ضرور بتائیں کہ جو سی ڈی اے میں آپ کی انڈکشن تھی وہ کس طرح سے ہوئی, آیا اس میں کوئی پولیٹیکل اسپیکٹ شامل تھا یا نہیں, تاکہ ہم پھر آگے آپ کا جو مزید اسلام آباد میں کیریئر اس کے اوپر بات کر سکیں. جی تو سب دیکھیں, آپ کا کردار, آپ کا کام وہ خود بولتا ہے. آپ دیکھیں شارٹ ٹرم کے لیے تو کوئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ آپ اس میں سے جان چھڑا کے آپ آگے نکل سکتے ہیں, لیکن آپ کا کیریکٹر, آپ کا جو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. چھوٹی سی غلطی زندگی میں نقصان دیتی ہے. میں نے سنس ڈے ون جو میری تربیت ہوئی, میرے والدین نے میری تربیت کی ہے, اس کے علاوہ ماموں کا میرے بہت سارا اس میں رول رہا ہے. شروع دن سے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے کام میں کیونکہ اس طرح سے کام کرو کہ دیکھیں میری ذہانت میں ہو سکتی ہے کمی پیشی ہو سکتی ہے, پر میرے کردار میں, میری انٹیگریٹی میں کوئی کویسچن نہ اٹھائے. میں اس سے پہلے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی لیگل ایڈوائزر رہا. وہ میرا ایکسپیرینس تھا. بیسڈ آن دیٹ ایکسپیرینس اس ٹائم کے سی ڈی اے کے ممبر ایڈمنسٹریشن تھے عامر احمد علی صاحب, ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کاشف آئی ووڈ لائک کہ تم سی ڈی اے میں ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر کے طور پہ کام کرو. انہوں نے میرے جو سی وی تھی وہ انہوں نے آگے فارورڈ کی. بیسڈ آن دیٹ یہ سارا پروسیس ہوا اور مجھے ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر کے طور پہ تعینات کیا گیا. میں چاہتا تو میں دونوں جگہ کنٹینیو کر سکتا تھا, پر میں نے اس ٹائم آ کے آر ڈی اے والا جو میرے پاس پوزیشن تھی وہ میں نے چھوڑ دی. سی ڈی اے کو میں نے زندگی میں ایک سمجھا کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور یہ جو ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں, چاہے لا آفیسر آپ گورنمنٹ کے ہوں یا گورنمنٹ کے ذیلی اداروں کے ہوں, آپ کو اس میں پرفارم کرنے کے, ججز کے سامنے آپ کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے سیکھنا نہیں ہے, آپ نے شو کرنا ہے, آپ نے ڈسپلے کرنا ہے اپنا تعلیمی قابلیت یا اپنی پروفیشنل قابلیت. اس دوران جب مجھے یہ موقع ملا تو میں نے ایک اپنے آپ سے ایک ارادہ باندھا اور ایک نیت کی, اللہ تعالیٰ کے آگے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس پوزیشن کے لیے آ رہا ہوں, میں اس میں محنت کروں اور مجھے اس میں کامیابی دے. سنس ڈے ون الحمدللہ میں بہت ہی عاجزی اور بہت احتیاط سے کہتا ہوں کہ میں نے اس ادارے کو نیک نیتی سے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں نے اس کو ریپرزینٹ کیا. اور ہائی کورٹ میں میری ایک, اور جو میرے ساتھ کلیگس تھے, میں نے انہیں کہا کہ کوشش کرنا سچ بولو. اور الحمدللہ شاید ہی کوئی کیس ہو جو اس دوران سی ڈی اے کے اگینسٹ اس ٹائم پیریڈ میں ہوا ہو, کیونکہ ایک بیسڈ آن فیکٹس, لا, اینڈ دین کہ ہم نے کورٹ کو ایک ایشورنس دی تھی کہ ہم آپ کے سامنے ٹرو فیکٹس رکھیں گے. تو جہاں تک وہ سوری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی, لیکن کہ جو میری رشتہ داری, وہ رشتہ داری کی وجہ سے شاید مجھے میں لفظ نقصان تو ایک مناسب لفظ نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے مجھے اس طرح کی کوئی پروفیشنل سپورٹ نہیں ملی. ہاں ایک سپورٹ ملی, اور جس کا میں ہر جگہ برملا کہتا ہوں کہ انہوں نے تھرو آؤٹ مجھے ایک بات کا کہا کہ یار اللہ توکل اور اپنی محنت کرو, اور اس پروفیشن میں اسکائی از دا لمٹ. تو وہ ملی, ادروائز اگر وہ ملی ہوتی تو میں شاید بہت سارے اور ایسے آفیسز ہیں جس میں میں جا سکتا تھا. بالکل نہیں جی بالکل. پیچھے اگر آپ کسی ایک چیز کو ریگولرائز کریں گے تو پھر ایک رستہ کھل جاتا ہے. کاشف صاحب, اس اسپیسیفک کیس سے ہٹ کے ایک بار پھر آپ کے پروفیشن کی جانب آتے ہیں. آپ نے ذاتی طور پر پرائیویٹ پریکٹس کو زیادہ انجوائے کیا یا کہ گورنمنٹ سائڈ کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر لگا؟ میں آنیسٹلی کہوں کہ لفظ اگر آپ انجوائے کہتے ہیں تو پرائیویٹ وکالت میں بہت سکون ہے. کیسز تھوڑے لیتا ہوں, اچھے لیتا ہوں, دیکھ سوچ سمجھ کے لیتا ہوں, اور ان کا فائنینشیل ریوارڈ اگر آپ اس ٹرمز میں کہیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. پر سرکاری کیسز میں عزت بہت ہوتی ہے اگر آپ کمانا چاہیں. بدنصیبی سے یہاں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا یا دوسرے برے, پر یہ وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جن میں آپ کو ایک موقع ملتا ہے اپنے ادارے کو یا اپنی گورنمنٹ کو یا ریاست کو ریپرزینٹ کرنے کا. اس جگہ آپ کا اصل کریکٹر شو ہوتا ہے. اگر آپ اس جگہ پرفارم کریں, آپ کا جوڈیشری میں بھی, آپ کا لیگل فریٹرنٹی میں بھی, عام عوام میں بھی آپ کا ایک نام بنتا ہے اور آپ کی عزت بنتی ہے. میں نے پرائیویٹ وکالت میں بہت سارے کیسز کیے ہوں گے, پر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سی ڈی اے کے ادارے سے بہت عزت کمائی, اور جس جگہ بھی میں نے سرکار کو ریپرزینٹ کیا تو الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ ادارے کے لیے
یا جو بھی کمپنی پبلک کمپنی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں نے فی کی پرواہ نہیں کی، میں نے عزت کی اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا۔ کاشف صاحب، میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف جو وکلاء ہوتے ہیں ان کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے، تو اگر کبھی آپ کو جوڈیشری میں ایلیویٹ ہونے کا موقع ملے تو آپ اس کو پریفر کریں گے؟ دیکھیں، آج کے دن میں تو میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں گے ایج کی وجہ سے۔ میں کھل کے کیونکہ آپ نے ایک فورم ہے اور یہ دس از اے پبلک پراپرٹی جو میں آج بات کر رہا ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ میرے باعزت وکالت چلتی رہے، اور میں اس میں کیونکہ ججی یا جوڈیشری میں جانا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا استعمال ہے، تو جانے انجانے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے وکالت میں ہی محنت کروں اور اسی میں ہی نام کماؤں اور جو اچھائی کر سکوں اس میں، کیونکہ دوسری طرف اگر میں جاؤں بھی تو شاید پتہ نہیں میں جانے انجانے میں، کیونکہ یہاں لوگ آپ عدالتوں میں دیکھیں لوگ مایوس، لوگوں کو چہروں پہ پریشانی ہوتی ہے، اور بہت سارے کیسز میں شاید انہیں وہ انصاف جو جس کی توقع وہ کرتے ہیں شاید نہیں مل سکتا۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں، یا دوسری پارٹی جو کسی وجہ سے وہ اسٹرانگ ہے وہ مینیپولیٹ کر لیتی ہے، تو وہ بدنصیبی سے ہمارا جوڈیشری کا نظام بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے، لیکن اچھے لوگ یقیناً بہت سارے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کچھ مثالیں بھی ایک دو دیں، تو میں فی الحال کوشش کروں گا کہ میں اپنی وکالت میں فوکس کروں۔ کاشف صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، میں لاسٹلی آپ سے کمنٹ چاہوں گا کہ جو ینگ لائرز ہیں، جو نئے لوگ آپ کی فیلڈ میں آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جس طرح سے حالات جو ہیں وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ وہ پروفیشن ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باقی پروفیشنز میں جب آپ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو آپ کو جاب ملتی ہے، اور اس پروفیشن میں آپ ڈگری کرنے کے بعد پھر آپ کو شروع میں جو ہے وہ جیب سے خرچہ کر کے اور لرننگ کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو ایک لمبا جو ہے فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں۔ تو جو ینگ لائر ہیں ان کے لیے ون لائنر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ون لائنر سے شاید میں بھی تھوڑا سا لمبا ہو جائے۔ میں نے اور بیرسٹر گور جو ہے، ہم نے اعتزاز احسن صاحب کے پاس 7-8 سال وکالت اکٹھی کی۔ میں اکثر جگہ پہ کہتا ہوں کہ وکالت سے گور نے شادی کر لی، مطلب یعنی کہ پروفیشن کو فلی اڈاپٹ کیا۔ میں نے بھی الحمدللہ یہ کوشش کر رہا ہوں۔ وکالت بہت سلو پیئنگ پروفیشن ہے، بٹ اگر آپ اس پہ محنت کریں تو دین اسکائی از دا لمٹ۔ ینگ پروفیشنلس کو یہی کہوں گا کہ صرف محنت اور اس وکالت کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا دیں، یہ آپ کو ادھر لے جائے گی کہ آپ اپنے باقی کلاس فیلوز ہیں، اپنے جو بھی کورس میٹس وغیرہ ہیں، ان سے بہت آگے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ آف کورس اللہ تعالیٰ کا کرم اور والدین کی دعائیں۔